بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے حاضرین، آج ہم ایک بیان کرنے چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل کی ایک بد کردار عورت کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا سا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بن سنور کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا، مراقبہ میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے اس کو بیچا اور اتنے سارے پیسے تیار کیے کہ وہ عورت کے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو ساری زندگی نیکوکاروں میں گزاری ہے، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ آپ رکھ لیں اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزاری ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں اب؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو اس بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جا یہاں سے، میں نہیں اس سے مل سکتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا، میں نے بات کہی اور وہ بہت خفا ہو گئے ہیں اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا، میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، میرے لیے اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات نہیں کی، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا، بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا، رو رو کر کہنے لگی، اے پوری دنیا کو رستہ دکھانے والے، تو نے مجھے بھی رستہ دکھا دیا ہے۔ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک عورت ذات ہوں،
اکیلی اس مقام میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے نکاح میں بھی قبول کر لے۔ وہ اس بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا مقبول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب وہ انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا، اس کی نظر اسی عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو اس دنیا سے ہی چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم چاہو تو اس سے نکاح کر لو۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے کہا اگرچہ یہ پہلے بہت گنہگار رہ چکی ہے مگر چونکہ اب یہ نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے اور 7 کے 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ جب کوئی اتنی گناہ گار عورت بھی اللہ سے توبہ کرتی ہے تو اللہ اسے 7 اولیاء کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے اور اتنا اس قدر بخشنے والا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں۔